السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت کو چند ماہ ابھی گزرے ہیں تو دھرنے شروع ہو گئے ہیں، تو دھرنوں کا موسم پاکستان میں چلتا رہتا ہے۔ جب بھی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ساری کی ساری تقریباً حکومتوں کے خلاف پچھلے جو 20-25-30 سال میں جو حکومتیں آئی ہیں ان کے خلاف دھرنے لگتے رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے دور ہو یا خان صاحب کا دور ہو یا نون لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو، اب نون لیگ کا دوبارہ دور آیا ہے تو جماعت اسلامی نے پہلا دھرنا جماعت اسلامی نے دیا ہے، اور اسلام آباد میں آئے تھے جمعے کو، ڈی چوک کی طرف جانا چاہ رہے تھے لیکن انتظامیہ نے مذاکرات کر کے جماعت اسلامی کو روانہ کر دیا لیاقت باغ راولپنڈی۔ اب لیاقت باغ کے باہر جماعت اسلامی کا 4 دن سے دھرنا جاری ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں حافظ نعیم الرحمن وہ مسلسل خطابات کر رہے ہیں، اور مذاکرات بھی حکومت نے کوشش کی ہے، 2 دفعہ مذاکرات کیے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، اور جماعت اسلامی نے مطالبات رکھے ہیں۔ بجلی کے بل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگوں کی اتنی انکم نہیں ہے، لوگوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، پوری تنخواہ جتنے مہینے کا 1 مہینے کا بل بھیجا گیا ہے، اور بل پر ٹیکسز بھی حکومت بھی 2 نمبری یہ کر رہی ہے۔ ٹیکسز کیسے لگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ایکسٹرا ٹیکس، اضافی ٹیکس، بھائی کس چیز کا اضافی ٹیکسز ہے؟ کوئی کچھ بتایا تو جائے۔ تو یہ عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے حکومت، تو پھر دھرنے تو لگیں گے ہی، سیاسی جماعتیں ظاہر ہے۔ اور جماعت اسلامی نے یہ عوامی مطالبات ہیں جو جماعت اسلامی کر رہی ہے، 2 دفعہ کل بھی کمشنر جو راولپنڈی ہیں اس کے دفتر میں عطا تارڑ صاحب جو ہے وزیر اطلاعات، اور ان کے ساتھ امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے مذاکرات کیے جماعت اسلامی کے امیر اور لیاقت بلوچ اور ان لوگوں کے ساتھ، لیکن معاملات نہیں بن پائے۔ آج بھی حافظ نعیم الرحمن نے خواتین اپنی جو جماعت اسلامی کی تھی ان کو بلایا تھا، اور ان کا بھی دھرنا تھا آج، تو ان سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی وارننگ دی ہے حکومت کو۔ میں مطالبات جماعت اسلامی کے پڑھ کر سناتا ہوں، جو مطالبات ہیں اور جنون مطالبات ہیں جن کی ہر بندہ حمایت کرے گا حکومت۔ اور یہ حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ بھائی اگر مطالبات حکومت نہیں مانتی تو ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے، اور دھرنا ہم ختم نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ اور جو گورنرز ہاؤس ہیں ان کے سامنے بھی، پشاور گورنر ہاؤس، کراچی گورنر ہاؤس اور لاہور گورنر ہاؤس جو ہیں بلوچستان، ان کے سامنے بھی دھرنے دیے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی دھرنا چلے گا، ان کے سامنے بھی دھرنے دیے جائیں گے، اور حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کے علاوہ، تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ مطالبات وہ ہیں جو میں نے مطالبات میری سمجھ میں آ رہے ہیں جو حکومت مان سکتی ہے۔ ایسے مطالبات بالکل بھی نہیں ہیں جو حکومت کہے کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومت چاہے تو ان میں سے چلو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت تو کرے حکومت، اور بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دھرنا آیا ہے، ٹی ایل بی کا دھرنا، الگ احتجاج ہو رہا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف، تو یہ احتجاج اب ادھر سے سی پیک کا جو معاملہ ہے، سی پیک فیز 2 وہ الگ تیار ہے، اور اس کی تیاری الگ ہو رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پاکستان میں الگ ہو رہی ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے، معاشی بحران ہے پاکستان میں، سی پیک کی ضرورت ہے پاکستان میں، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، تو وہ ڈسٹرب ہوگی ان دھرنوں سے۔ ابھی تو مولانا فضل الرحمان نے بھی دھرنا نہیں دیا، ابھی پی ٹی آئی نے دھرنا نہیں دیا۔ چلو پی ٹی آئی کی تو کہانی اور ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو فی الحال تو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی، اور جماعت اسلامی کو بھی لیاقت باغ راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ لیکن جو مجھے تو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بھائی اگر فیض آباد میں کوئی آ کے دھرنا دے دیتا ہے یا اسلام آباد میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی دھرنا، تو ان کو پہنچنے کیسے دیا جا رہا ہے؟ پنجاب سے گزر کے آ رہے ہیں نا، تو پنجاب سے جو سندھ سے لوگ آئے ہیں یا پنجاب سے لوگ نکلے ہیں، تو پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ بھئی ان کو روک دیں، اسلام آباد نہ پہنچنے دیں۔ لیکن حکومتیں بالکل
کمزور ترین حکومتیں ہیں اور حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے عوام کو روکنا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور حکمران ہمارے عیاشیاں کر رہے ہیں اور ان کی اولادیں باہر پڑ رہی ہیں، باہر عیاشیاں کر رہی ہیں، تو عوام کو ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، عوام کے اوپر، غریبوں کے اوپر۔ کھال ادھیڑ دی ہے لوگوں کی حکومت نے، حکمرانوں نے، جو بھی حکومتیں آئی ہیں، کوئی ریلیف نہیں دے رہی۔ آپ ایک پاؤ والا جو دودھ کا ڈبہ ہے کوئی بھی، یہ کسی دور میں ہم نے 10 روپے میں بھی لیا ہے، نیسلے کا جو ملتا ہے، اور پھر 30 روپے میں بھی لیا ہے، 20 میں بھی لیا ہے، اب وہ 100 کے قریب پہنچ گیا ہے ایک پاؤ، 100 روپے، یعنی 400 روپے کا دودھ 1 کلو، جو 70 روپے میں کلو ملتا تھا، 60 روپے میں ملتا تھا، وہ 400 روپے ہو گیا ہے۔ اور لوگوں کی جو انکم ہے وہ بڑی نہیں ہے، لوگوں کے وسائل بڑھائے نہیں گئے، اور لوگوں پہ مہنگائی کا بم اور بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے، بجلی تو انتہا کی کر دی ہے حکومت نے، انی مچائی ہوئی ہے۔ یہ جو کمپنیاں ہیں بجلی کی کمپنیاں، انہوں نے انی مچائی ہوئی ہے، اور حکومت بھی، ہمارے حکمران بالکل اندھوں کی طرح ہیں۔ سستی جہاں سے بجلی ملتی ہے وہاں سے نہیں لیتے، مہنگی جہاں سے ملتی ہے، کیونکہ کمیشنوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، حکمرانوں کو کمیشنیں چاہیے، اور جہاں پہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے پھر وہ معاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے نقصان میں ہو، عوام کے نقصان پہ ہو، لیکن کرنا اپنا فائدہ ہے۔ تو یہ مظاہرے اور احتجاج یہ ایسے نہیں ہو رہے۔ تو یہ مطالبات جو ہیں جو جماعت اسلامی نے حکومت کے سامنے، حکومت سے کر رہی ہے، کہ ایک تو بجلی بل میں 500 یونٹ تک جو ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین ہیں، ان کو بل میں 50% رعایت دی جائے۔ مطالبہ جائز ہے بالکل، کیونکہ جتنا بل بھیجے گئے ہیں لوگوں کو، لوگ ادا ہی نہیں کر پاتے۔ ابھی تو حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے یہ اعلان کر دوں، جماعت اسلامی کے امیر نے کہا یہ اعلان کر دوں، عوام کو اپیل کر دوں کہ کوئی بھی شہری بل ادا نہ کرے۔ اگر لوگوں نے بغاوت کر دی، بل ادا نہ کرنے کا اعلان قبول کر لیا یا خود سے کر لیا اعلان یا فیصلہ، تو پھر کیا ہوگا حکومت کا؟ حکومت کتنے لوگوں کو مارے گی، کتنے لوگوں کو پکڑ کے اندر کرے گی؟ یہ پھر ریاست اور حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ 500 یونٹ تک بجلی صارف جو ہیں استعمال کرنے والے، ان کو 50% رعایت دی جائے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ختم کی جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 20% کمی کی جائے، اور اسٹیشنری آئٹمز سمیت بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق تمام جو آئٹمز ہیں ان پر ٹیکسز واپس لیے جائیں۔ اشرافیہ کی عیاشیاں عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ غیر ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو پیمنٹ کی گئی ہے اور ڈالر میں جو ادائیگی کا معاہدہ ہے وہ ختم کیا جائے۔ زراعت اور صنعت پر ٹیکسوں کو ٹیکسیں ناجائز ہیں اور ناقابل برداشت ہیں، یہ بوجھ 50% کم کیا جائے۔ صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ چل سکے اور نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ غریب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے اور مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکسز وصول کیے جائیں۔ اب یہ جائز مطالبات ہیں۔ میں آتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان نے آج تقریر میں کچھ اور بھی چیزیں بتائی ہیں، مطالبات رکھے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی جماعت اسلامی کیا مطالبات کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے حدود میں ہماری خواتین کو روکا گیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں لازمی راولپنڈی پہنچے، وہ پہنچ گئی تھیں۔ اس وقت لاہور میں بھی دھرنا شروع ہو چکا ہے۔ حکومت نے ہماری خواتین کو روک کر لاہور میں خود دھرنے کا موقع دیا۔
میں ان معاملات پر حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ جلد ہم آپ اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ آئی پی پی سے کہ معاہدے ناجائز ہیں، ان کو واپس لیا جائے۔ آئی پی پی معاہدہ غیر قانونی طور پر ہوا ہے۔ نیا کیا حکومت بتائے گی کہ وابڈہ حکام سمیت دیگر سرکاری افسران کو بجلی مفت ملتی ہے؟ سرکاری افسران کو کیوں سرکاری پیٹرول ملتا ہے؟ ان تمام پیٹرول اور بجلی کے بل ٹیکس کے ذریعے اور آپ ادا کرتے ہیں، میں اور آپ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ گورنر 1300 سی سی گاڑیاں ان کو دی جائیں اور اس سے بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں۔ ججز اور دیگر کی سرکاری مراعات جو ہیں ختم کی جائیں۔ ایسے سرکاری معاہدات جن سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے، ریاست کو نقصان ہوتا ہے، وہ فوری بند کیے جائیں۔ جو ٹیکسز دے رہے ہیں ان پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کارکنان اپنے دھرنے پر فوکس رکھیں۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت کوئی بھی ورگلائے تو ان کی بات میں نہ آئے۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ جی صرف مذاکراتی کمیٹی بنانے سے کام نہیں چلے گا، آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بجائے حکومتی مراعات کم کی جائیں۔ ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، ہمیں معاشی بحران کے لیے چائنا سے بات کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کی خواتین ونگ بہت بڑا ہے، خواتین کو سڑکوں پر آنے کا شوق نہیں، وہ عوامی ترجمانی کے لیے آ رہی ہیں۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں، ورنہ دھرنا ختم ہم منظور کیے جائیں تو ہم دھرنا ختم کر کے چلے جائیں گے۔ ہم نے ڈی چوک جانا تھا، راستے بند کر دیے گئے۔ ہم پرامن رہے ہیں اور اپنا جو ہے دھرنا ختم نہیں کریں گے، وہ جاری رکھیں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، اور گورنر ہاؤسز کے بھی سامنے دھرنے دیے جائیں گے۔ یہ حافظ نعیم الرحمن نے اعلان کیا ہے، تو یہ جائز مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور نہیں تو جماعت اسلامی صرف نہیں ہے اور جماعتیں بھی اپوزیشن میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی نکل پڑیں عوامی مفاد کے لیے، عوامی مطالبات کے لیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔